ایک ایسی قدیم کتاب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہے، ایسے عجیب واقعات کا ذکر ہے جن کا تعلق نوح علیہ السلام کے زمانے سے جوڑا جاتا ہے۔ اس میں آسمانوں، ستاروں، قیامت، حساب کتاب اور انسانوں کے انجام کا ذکر ملتا ہے، اور آج انٹرنیٹ پر اسی کتاب کے بارے میں طرح طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس میں ہزاروں سال پہلے دیگر مخلوقات کا ذکر کر دیا گیا تھا، کوئی اسے نیفلم اور جینٹس کی اصل داستان بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے اس میں فالن اینجلز کا راز چھپا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ایسی معلومات موجود ہے جو انسانوں کو ہزاروں سال پہلے حاصل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر ایک ایسا سوال سب سے اوپر آ جاتا ہے، آخر یہ کتاب ہے کیا یہ سچ مچ حضرت ادریس علیہ السلام کی کتاب ہے؟ اگر ہے تو اس کا اصل نسخہ کیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اس کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اور سب سے اہم، اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں ان میں سے کتنی باتیں اسلام سے ملتی ہیں اور کتنی باتیں ایسی ہیں جنہیں ایک مسلمان قبول ہی نہیں کر سکتا۔ آج ہم اس پوری داستان کو شروع سے آخر تک سمجھیں گے، لیکن اس سفر میں ہم ہر بات کو 3 حصوں میں الگ رکھیں گے۔ پہلی، جو اس قدیم کتاب میں لکھا ہے، دوسری، جو بات کے لوگوں نے اس کی تعبیر سے نکالا ہے، اور تیسری، جو قرآن و صحیح سنت سے ثابت ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں ہر قدیم تحریر کو صحیح سمجھ لینا صحیح نہیں۔ تو چلیے ہزاروں سال پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ صدیق نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ یعنی قرآن نے ان کے بارے میں 2 باتیں بالکل صاف بیان کیں، وہ صدیق تھے اور وہ نبی بھی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بلند مقام عطا کیا گیا، اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سب صابرین یعنی صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اور صحیح حدیث کی مشہور روایات میں معراج کے واقعہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر 4تھے آسمان پر آتا ہے۔ ابن کثیر کی تفسیر میں بھی اس روایت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن نے حضرت ادریس علیہ السلام کی کسی کتاب کا نام نہیں بتایا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی جس کا نام بک آف انوک تھا۔ یہ بات ہمیں آگے یاد رکھنی ہوگی کیونکہ پوری داستان کا سب سے بڑا سوال ہی یہی ہے۔ اب ہم یہودی اور عیسائی قدیم روایاتوں کی طرف آتے ہیں۔ ان کی کتابیں اور روایتوں میں ایک نام ملتا ہے، انوک، اور اس انوک کو بہت سے مسلمان اور پرانے مفسرین حضرت ادریس علیہ السلام سے جوڑتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انوک کے نام سے ایک قدیم تحریری مجموعہ سامنے آتا ہے تو لوگ اسے حضرت ادریس علیہ السلام سے جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن انوک کو ادریس ماننا ایک روایتی پہچان ہے، اور اس سے یہ اپنے آپ ثابت نہیں ہوتا کہ بک آف انوک حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب تھی۔ یہ فرق بہت اہم ہے کیونکہ ایک طرف ہمارے پاس قرآن ہے اور دوسری طرف ایک قدیم مجموعہ ہے جس کی تحریر کئی مختلف دور سے گزر کر ہمارے پاس پہنچی۔ یہاں سے معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جسے آج ہم بک آف انوف کہتے ہیں، وہ دراصل ایک ہی وقت میں لکھی گئی ایک کتاب نہیں مانی جاتی۔ اس کے مختلف حصے مختلف زمانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں کئی بڑے حصے ہیں: بک آف واچرز، بک آف پیرابلز، ایسٹرونومیکل بک، بک آف ڈریم ویژن اور ایپسٹل آف انوک۔ یعنی جب کوئی شخص کہتا ہے بک آف انوک میں یہ لکھا ہے تو یہ پوچھنا بھی ضروری ہے کہ کتاب کے کس حصے میں، کیونکہ یہ ایک لمبی تحریری روایات ہے جس سے مختلف حصے شامل ہیں۔ اب آتے ہیں اس داستان کے اس حصے پر جس نے اس کتاب کو پھر سے دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ ڈیڈ سی اسکرول، قمران کے علاقے میں ملنے والے قدیم دستاویز کے اندر انوک کے متعلق آرامی تحریر کے ٹکڑے ملے۔ مثال کے طور پر ڈیڈ سی اسکرول یعنی ایک انوک مینوسکرپٹ کو آرامی زبان میں درج کیا گیا ہے۔ یہ قمران کی کیو 4 سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی یہ بات اب صرف کسی انٹرنیٹ دعوے تک محدود نہیں رہتی کہ انوک نام کی قدیم تحریر موجود ہے، اس سے قدیم مینوسکرپٹ فریگمنٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک سوال باقی رہتا ہے، کیا یہ وہی کتاب ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس تھی؟ اس کا جواب ابھی بھی قطعی طور پر نہیں ہے۔ بک آف انوک کا شاید سب سے مشہور حصہ دا واچرز ہے، یعنی ایک ایسی آسمانی ہستیاں جنہیں اس تحریر میں واچرز کہا گیا۔ روایات کے مطابق یہ واچرز انسانی دنیا کی طرف اترتے ہیں، اس میں سے کچھ انسانی عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، پھر ان سے بچوں کا ذکر آتا ہے، اور پھر یہیں سے نام آتا ہے نیفلم۔ آج انٹرنیٹ پر نیفلم کو اکثر جائنٹس یعنی بہت بڑے قد والے لوگوں سے جوڑا جاتا ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے آج بک آف انوک کے بارے میں سب سے زیادہ ویڈیو اور آرٹیکل بنائے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات صاف رکھیے، نیفلم کی داستان اور بک آف انوک کا بیان ایک ہی چیز نہیں۔ نیفلم کا ذکر ہبرو بائبل کی پرانی روایات میں بھی ملتا ہے، اور بک آف انوک نے اس روایات کو اپنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔
आज की इंटरनेट ताबीर ने इसे एंशियंट जायंट्स और कभी कभी सुपर ह्यूमन बींग्स तक पहुंचा दिया, लेकिन हर मॉडर्न इंटरप्रिटेशन को कदीम किताब का सीधा बयान समझना सही नहीं। अब यहाँ बुक ऑफ इनॉक का सबसे अजीब हिस्सा सामने आता है। इस तहरीर में कुछ वॉचर्स पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने इंसानों को अलग अलग तरह के फ़नून और मालूमात सिखाई। इनमें हथियारों और धातुओं के मुतालिक फ़न, जीनत और सजावट के मुतालिक चीज़ें, जादू और तिलिस्म, सितारों और आसमानी निशानियों का मुताला और मुख्तलिफ तरह के दूसरे उलूम का जिक्र आता है। यानी किताब की दास्तान के मुताबिक इंसान के पास कुछ ऐसी मालूमात आई जिन्हें किताब फसाद के फैलने से जोड़ती है। आज के दौर में इसी हिस्से को कुछ लोग एक बहुत ही अलग अंदाज में बयान करते हैं। वो कहते हैं, क्या इंसान को एंशिएंट टेक्नोलॉजी फरिश्तों ने दी थी? क्या इंसानी सिविलाइजेशन को किसी बाहरी मखलूकात ने आगे बढ़ाया? क्या एंशिएंट वेपन और मेटलर्जी का असल राज आसमानी मखलूकात थी? लेकिन ये सवाल मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। बुक ऑफ इनॉक में यह बात नहीं मिलती कि वॉचर्स किसी दूसरे ग्रह के एस्ट्रोनॉट थे। ये बात आज की पॉपुलर स्पेकुलेशन है। ये शायद आज के सबसे वायरल दावों में से एक है। आपको इंटरनेट पर ऐसे आर्टिकल और वीडियोस मिलेंगे जिनमें इनॉक के आसमानों के सफ़र को एलियन से जोड़ा जाता है। कभी कहा जाता है कि इनॉक को स्पेसशिप में ले जाया गया, कभी कहा जाता है कि उनके सामने दूसरे प्लेनेट और टेक्नोलॉजी पेश की गई, कभी फरिश्तों को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। लेकिन अगर हम कदीम तहरीर के असल मजमून को देखेंगे तो वहाँ एलियन सिविलाइजेशन जैसा मॉडर्न साइंटिफिक कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं। वहाँ फरिश्ते, आसमानी मखलूकात, आसमानों गैबी आलम का मजमून है, यानी फरिश्तों को एलियन। ये किताब का बयान नहीं, ये बात की ताबीर है। और एक मुसलमान के लिए फरिश्तों की हकीकत कुरान और सही सुन्नत से समझी जाती है। एक और नाम जो आजकल इनॉक के साथ बहुत जोड़ा जाता है, अनुनाकी। कभी कहा जाता है कि इनॉक में जिन फरिश्तों का जिक्र है वो असल में अनुनाकी थे, लेकिन ये दो अलग अलग कदीम रवायतों को आपस में जोड़ने की मॉडर्न कोशिश है। अनुनाकी का ताल्लुक एंशिएंट मेसोपोटामियन रिलीजन ट्रेडिशन से है और इनॉक की तहरीर यहूदी एपोकलिप्टिक ट्रेडिशन से ताल्लुक रखती है। इन दोनों को एक ही चीज़ कहना तारीखी तौर पर बहुत बड़ा दावा होगा। यानी अगर कोई कहे बुक ऑफ इनॉक ने यह साबित कर दिया कि अनुनाकी असल में फरिश्ते थे, तो ये बात किताब से सीधे साबित नहीं होती। अब आते हैं उस दावे पर जिसमें इस किताब को सबसे ज़्यादा मशहूर किया, जायंट्स। बुक ऑफ इनॉक में नेफिलिम से मुतालिक एक ऐसी दास्तान आती है जिसमें बड़े कद और ताकत वाली नस्ल के तौर पर पेश किया जाता है। इंटरनेट पर आज इनके बारे में ऐसी तस्वीरें बनाई जाती हैं जिनमें इंसानों के मुकाबले कई गुना बड़े लोग दिखाई देते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को आर्कियोलॉजिकल प्रूफ समझना सही नहीं। किसी पुरानी तहरीर में जायंट की रिवायत होना और किसी जायंट स्केलेटन की साइंटिफिक डिस्कवरी होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। इसलिए अगर आपको कोई आर्टिकल मिले, साइंटिस्ट डिस्कवर द स्केलेटन ऑफ नेफिलिम, तो उसे दलील मानने से पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखना ज़रूरी है। अब दास्तान वापस नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरफ आ जाती है। बुक ऑफ इनॉक की रिवायत में वॉचर्स और उनसे पैदा होने वाले फसाद का जिक्र उस दौर से जोड़ा जाता है जो नूह अलैहिस्सलाम के तूफान से पहले का है। यानी दास्तान कुछ यूँ बनती है, इंसानों की दुनिया में फसाद बढ़ता है, वॉचर्स से मुतालिक रवायात सामने आती हैं, इंसानों में गुनाह और जुल्म बढ़ता है, और फिर नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है। कुरान भी नूह अलैहिस्सलाम की कौम के फसाद और तूफान का जिक्र करता है, लेकिन कुरान वॉचर्स वाली बुक ऑफ इनॉक की पूरी दास्तान बयान नहीं करता। इसलिए दोनों को हूबहू एक ही रिवायात कहना सही नहीं होगा। कुरान हमें फरिश्तों की हकीकत के बारे में बहुत सी बातें बताता है, लेकिन कुरान का फरिश्तों के बारे में एक बयान बुक ऑफ इनॉक की कहानी से अलग है। इस्लाम में फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। इसलिए अगर कोई बुक ऑफ इनॉक की वॉचर्स वाली रवायात को लेकर ये कहे कि इस्लाम भी यही कहता है कि फरिश्ते इंसानी औरतों से रिश्ते बनाते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। कुरान से ऐसा दावा साबित नहीं। जी हाँ, इसमें जादू और ऐसे उलूम का जिक्र आता है जिसे इंसानी फसाद से जोड़ा जाता है। यहाँ इस्लाम से मिलती एक दिलचस्प बात सामने आती है। कुरान सूरह अल-बकरा में हारूत और मारूत का जिक्र करता है और जादू के बारे में सख्त तंबीह करता है, लेकिन फिर वही बात बुक ऑफ इनॉक की रिवायत को कुरान की तफसीर नहीं बनाया जा सकता। दोनों में एक जैसा मजमून होना इस बात की दलील नहीं कि दोनों किताबें एक हैं। बुक ऑफ इनॉक का एक पूरा हिस्सा एस्ट्रोनॉमिकल मैटर से मुताल्लिक है। इसमें सूरज और चांद के रास्ते, मौसमों, साल के हिसाब और आसमानी बॉडीज की हरकतों को समझने की कोशिश की गई। आज के दौर में इस हिस्से को देखकर कुछ लोग कहते हैं, देखिए हजारों साल पहले बुक ऑफ इनॉक में एस्ट्रोनॉमी का पूरा इल्म था, लेकिन यहाँ
بھی ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ قدیم لوگ آسمان کا مطالعہ کرتے تھے، ان کے پاس اپنے حساب سے آبزرویشن تھے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے پاس آج کی ماڈرن ایسٹرو فزکس موجود تھی، اور اگر کوئی اسے سیدھے ماڈرن اسپیس سائنس سے جوڑتا ہے تو اسے اپنی دلیل الگ سے ثابت کرنی ہوگی۔ بک آف اینوک میں اینوک کے ایسے مشاہدات کا ذکر آتا ہے جن میں اسے غیبی عالم اور آسمانی منظروں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی حصہ آج کی انٹرنیٹ کلچر میں سب سے زیادہ سنسیشن بنا ہوا ہے۔ کسی آرٹیکل میں اسے اینشنٹ ٹرپ ٹو ہیون کہا جاتا ہے، کہیں اسے ایلین انکاؤنٹر کہا جاتا ہے، کہیں ایکسٹرا ٹیریسٹریل جرنی، لیکن اصل قدیم مضمون کو اگر دیکھا جائے تو ایک ایپوکلپٹک ویژن ہے، یعنی غیبی مشاہدات اور آخرت سے متعلق ایک مذہبی تصور۔ اسے اسپیس شپ کا سفر کہنا ماڈرن انٹرپریٹیشن ہے۔ بک آف اینوک کا ایک بہت اہم مضمون آخری حساب ہے۔ اس میں ظالموں کے انجام، نیک لوگوں کی کامیابی اور ایک آخری عدالت جیسا تصور ملتا ہے، یعنی انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے ایک دن حساب ہوگا۔ یہ مضمون اسلامی تعلیم سے بھی ملتا جلتا ہے۔ قرآن بار بار قیامت، حساب اور سزا کا ذکر کرتا ہے، لیکن پھر وہی بات، برابری کا مطلب ایک ہی کتاب ہونا نہیں۔ بک آف اینوک کے مشہور حصوں میں سے ایک اور خاص تصور آتا ہے جسے اکثر سن آف مین کہا جاتا ہے۔ آج کے آرٹیکل میں اسے لے کر بہت بحث ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اسے آخری زمانے کے ایک شخص کا تصور مانتے ہیں، اور کچھ اسے ہیونلی جج کی شکل میں سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی کہنا صحیح نہیں کہ بک آف اینوک نے سیدھے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری نبوت کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ قدیمی یہودی اپوکلپٹک لٹریچر میں ایسے الفاظ اور تصورات اپنے الگ سیاق میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اسے لے کر بہت وائرل کلیمز اور سیدھے حقیقت سمجھنا صحیح نہیں۔ یہ بھی ایک مشہور دعویٰ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بک آف اینوک میں دنیا کے آخری وقت کا حساب دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ نمبرز کو ماڈرن کیلنڈر سے جوڑتے ہیں، پھر کوئی کہتا ہے دیکھیے یہ تاریخ آج کے زمانے سے میچ کرتی ہے، لیکن ایسے کلیمز میں اکثر الگ الگ نمبرز کو اپنے مطلب کے مطابق جوڑ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ قرآن کا اصول اس سے بالکل الگ ہے۔ قیامت کا وقت اللہ کے علم میں ہے، انسان کو اپنی طرف سے کوئی تاریخ طے کرنے کا حق نہیں، اس لیے بک آف اینوک کے کسی نمبرز کو دیکھ کر قیامت کی تاریخ نکالنا دین کی دلیل نہیں بن سکتا۔ تو کیا بک آف اینوک جھوٹی کتاب ہے؟ اب یہاں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں کچھ باتیں غلط ہیں اور یہ کہنا کہ اس میں ہر لائن جھوٹ ہے دو الگ باتیں ہیں۔ بک آف اینوک ایک قدیم مذہبی تحریر ہے، اس میں قدیم یہودی دنیا کے غیبی اور آخرت تصورات کی جھلک ملتی ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت ہے، اس کے مینوسکرپٹ فریگمنٹ بھی قدیم ہیں، لیکن مسلمان کے لیے یہ قرآن نہیں، نہ یہ صحیح حدیث کی کتاب ہے، نہ اسے اسلامی عقیدے کا میزان بنایا جا سکتا ہے۔ تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام کی اصل کہانی کیا ہے؟ اور اب ہم واپس اسی جگہ آ گئے جہاں سے یہ داستان شروع ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام قرآن کے مطابق صدیق نبی تھے، اللہ نے انہیں بلند مقام عطا کیا ہے، وہ صبر کرنے والے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے۔ بس یہی وہ باتیں ہیں جو ہمارے پاس قرآن سے یقینی طور پر موجود ہیں، ان کی طرف بک آف اینوک کو منسوب کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں، اور نہ کوئی ایسی دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ بک آف اینوک وہی کتاب ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس تھی، کیونکہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن میں انسان ہمیشہ سے دلچسپی لیتا آیا ہے۔ فرشتے، آسمان، غیب، زائرین، نوح علیہ السلام، طوفان، آخرت، قیامت، آسمانوں کے مشاہدات، اور انسان کو دیا گیا ایسا علم جس کے نتیجے فساد کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اور آج سوشل میڈیا نے ان سب چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے، پھر اس میں ایلینز ڈال دیے، انوناکی جوڑ دیے، جائنٹس جوڑ دیے اور اینشینٹ ٹیکنالوجی جوڑ دی، اور ایک پرانی مذہبی تحریر کو ایک بہت بڑی رسمی داستان بنا دیا گیا۔ لیکن اصل ریسرچ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر دعویٰ برابر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے بارے میں ہزاروں سال پہلے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم آسمان میں سیٹلائٹ بھیجتے ہیں، دور کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، دوسرے پلینٹس کی تصویریں حاصل کرتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرتے ہیں، اور اب جب ہم کوئی قدیم کتاب پڑھتے ہیں جس میں آسمان اور فرشتوں کا ذکر ملتا ہے تو ہمارا دماغ فوراً اسے ماڈرن سائنس سے جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے ذہن کو تھوڑا روکنا ہوگا۔ ہر پرانی تحریر میں ماڈرن ٹیکنالوجی تلاش کرنا ریسرچ نہیں، اور ہر عجیب واقعات کو ایلین انکاؤنٹر بنا دینا ریسرچ نہیں۔ ریسرچ یہ ہے کہ اصل تحریر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا مینوسکرپٹ کہاں ملا، اس کے کتنے نسخے موجود ہیں، اس کا مضمون کس زمانے کا ہے، اور سب سے اہم قرآن اور صحیح سنت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے بک آف اینوک حضرت ادریس علیہ السلام کی کتاب ہے تو سب سے ایماندار جواب ہوگا اس کا قطعی ثبوت ہمارے پاس نہیں۔ اگر کوئی پوچھے اس میں فرشتوں اور واچز کی داستان ہے، ہاں یہ اس کی مشہور روایت کا حصہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے کیا اس میں نیفلم اور جائنٹس کا ذکر ہے، ہاں نیفلم کے متعلق روایات موجود ہیں۔
اگر کوئی پوچھے کیا اس میں آخرت اور حساب کا ذکر ہے؟ ہاں، آخرتی عدالت اور انسانوں کے انجام کا مضمون اس میں اہم ہے۔ اگر کوئی پوچھے کیا اس میں ایلینز کا ذکر ہے؟ قدیم کتاب میں ماڈرن ارتھ والا ایلین کانسیپٹ نہیں۔ اگر کوئی پوچھے کیا انوناکی وہی واچز تھے؟ یہ کتاب سے ثابت نہیں۔ اگر کوئی پوچھے کیا اس میں ماڈرن سائنس چھپی تھی؟ ایسا دعویٰ کرنے کے لیے الگ اور ٹھوس دلیل چاہیے۔ اگر کوئی پوچھے قرآن حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو جواب بالکل صاف ہے، وہ صدیق نبی تھے اور اللہ نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ یہی ہمارے لیے یقینی بات ہے۔ بک آف انوک ایک قدیم تحریری ورثہ ہے۔ اس کے اندر دلچسپ روایتیں ہیں۔ اس میں ایسے مضامین ہیں جو انسان کو غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن اسے حضرت ادریس علیہ السلام کی نازل شدہ کتاب کہنا ابھی بھی ایک غیر قطعی دعویٰ ہے۔ اور شاید اس پوری داستان کی سب سے بڑی سیکھ یہی ہے، ہر پرانی چیز حق نہیں ہوتی، ہر مشہور بات صحیح نہیں ہوتی، ہر عجیب راز آسمانی راز نہیں ہوتا، اور دین کے معاملے میں حق اور باطل کا میزان ہماری سنسنی نہیں بلکہ قرآن و صحیح سنت ہے۔